ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العلي العظيم. میرے محترم حضرات، بابرکت رمضان گزر رہا ہے، چل رہا ہے، ایام مغفرت جاری ہے کہ اللہ کی طرف سے بخشش کا اعلان ہو رہا ہے. آخری اشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے روزے داروں کو آزاد فرما دیں گے جو لوگ روزے کے احکام کو بجا لاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تم صبح سے شام تک، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور بیوی کی ملاقات سے رکے رہتے ہو. تو 20 دن تک تو یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب 20ویں تاریخ ہوتی ہے تو تم مسجد میں اور معتکف ہو جاتے ہو. تو اب اس حالت اعتکاف میں بیوی سے رات میں بھی نہیں ملنا. پہلے تو دن میں پابندی تھی، لیکن 20 دن گزرنے کے بعد اب رات میں بھی پابندی لگ گئی کہ حالت کے اعتکاف میں اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے. اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اور تم اپنی بیویوں سے نہ ملو ملاؤ جبکہ تم مسجد میں معتکف ہو. اب اندازہ لگائیے کہ انسانی شہوت اور خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن پہ پابندی لگائی، پھر آخر میں اللہ نے اپنے دربار میں بلا کر کے پورے طور پر پابندی لگا دی. بس کھانا پینا ہو سکتا ہے، باقی کچھ نہیں. تو اب اندازہ لگائیے ہم لوگوں کا حال کیا ہے. 11 مہینہ 20 دن ہم اپنی ضرورت، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اپنی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں. کیا 10 دن بھی اللہ کے نام پر ہم نہیں آ سکتے کہ بوریا بستر لے کر کے ہم مسجد میں ڈال دیں اور اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے؟ اور خصوصاً آج کل جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کی، ان حالات کو صحیح رخ پہ لانے کے لیے بھی آدمی 10 دن اللہ کے دربار میں دے سکتا ہے. جیسے آدمی وقتی طور پر بیمار ہوتا ہے تو اسپتالوں میں داخل ہوتا ہے، تو ہم اور آپ تو سب بیماری ہیں. اور کم سے کم جو غزہ کے مسلمان قید و بند میں پڑے ہوئے ہیں، جیل کی سلاخوں میں ہیں، سایہ نہیں ہے، خیمہ نہیں ہے، اسی میں میدان میں پڑے ہوئے ہیں، کم سے کم ان کی رہائی کے لیے، ان کی نصرت اور مدد کے لیے آدمی اللہ کے دربار میں آ کر پڑ جائے. دنیا میں ہم نے بہت کمایا ہوگا، بہت ہم نے بزنس کیا ہے، بہت سی چیزیں ہم نے حاصل کی، لیکن آدمی ان 10 دنوں کو آدمی قربان نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ طیبہ سے، مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ نے زندگی میں کبھی بھی آپ نے اعتکاف چھوڑا ہی نہیں، ہمیشہ اعتکاف کیا. اسی حدیث میں آتا ہے کہ معتکف کیا کرتا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے جب مسجد میں پڑا رہے گا تو گناہوں سے محفوظ رہے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا بہت سی نیکیاں نہیں کر پاتا، لیکن نیکی کرنے والوں کی طرح اس کو اجر ثواب دی جائے گا. جیسے جنازہ نہیں پڑھ سکتا، باہر کی عیادت نہیں کر سکتا، باہر نہیں جا سکتا، تو اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو وہ ساری نیکیاں اور سارے ثواب اس کے لیے لکھے جاتے ہیں جو نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے لکھے جاتے ہیں. چونکہ اب یہ گھر یہ آ گیا. مثال کے طور پر اعتکاف بیٹھ گئے، اب اگر آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، تو اگر آپ مسجد سے نکلیں گے جنازے میں شرکت کے لیے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب وہ نہیں جائے گا تو اس کو ثواب، بچے کی جنازے کا ثواب اس کو ملے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسجد میں معتکف رہو اور اپنی بیویوں سے نہ ملو، اللہ کے لیے کیا ہے؟ دربار میں حاضر ہو جاؤ. اس کی مثال ایسے ہی کوئی آدمی بھکاری ہے، فقیر ہے، کسی کی چوکھٹ پہ آدمی سر رکھ دے تو یقینی بات ہے کہ مالک وہ کیا کرے گا؟ اس کی ضرورت پوری کرے گا. بس ایسے ہی آپ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے دربار میں آ کر پڑ جائیں اور اللہ سے اپنی ضرورت مانگ لیں، اللہ سے اپنی خوشیاں مانگیں، اور اللہ اپنی ناراضگیوں سے ہم سے بچائے، ہم کو سب کو بچائے. دعاؤں کا اہتمام کریں تو پھر انشاءاللہ دیکھیے ایسی لذت آپ کو ملے گی 10 دن ٹھہرنے کے بعد کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن آدمی جب ہمت کرے گا تب نا. 10 دن کے لیے کیا مشکل ہے؟ ابھی دیکھیے آدمی سارے کام کر لیتا ہے، سب کے لیے ٹائم ہے. مثال کے طور پر ٹورنامنٹ ہو رہا وہاں بھی ٹائم ہے، کھیل تماشا ہو رہا وہاں بھی ٹائم ہے، مشاعرہ ہو رہا وہاں بھی ٹائم ہے، کاروبار میں سارا ٹائم دوڑ بھاگ رہا ہے. کم سے کم اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکالیں. اس لیے احساس ہونا چاہیے
اور جس دن آپ احساس پیدا کر لیں گے انشاءاللہ، اور یہ مت دیکھیے نفع نقصان، بس اللہ کے دربار میں پڑ جائیے، اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو آنے والے 10 دن میں اپنے گھر میں بیٹھنے، اعتکاف بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنا آدمی جیسے بہت سے کام ہوتا ہے، باہر جاتا ہے، سیٹلمنٹ کرتا ہے کہ بھائی تم یہ دکان دیکھ لینا، تم یہ کر لینا، وہ کر لینا، ساری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ ایک آدمی مکان بناتا ہے، اسی میں مشغول رہتا ہے، تو دوسرے بھائی کو کہتا ہے بھائی تم دکان دیکھ لو، ہم مکان بنوا رہے ہیں۔ بس ایسے ہی اس میں بھی آدمی سوچ رہے ہمیں آخرت بنانی ہے، جنت بنانی ہے، اس لیے تھوڑا تم 10 دن دیکھ لو، ہم آخرت بنانے اور جنت بنانے کے لیے اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں۔ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے، صرف آدمی کا ذہن ہے کہ 10 دن چلا جائے۔ 10 دن چلے گا نہیں، چلا نہیں جائے گا، بلکہ 10 دن اتنا قیمتی ہوگا کہ آنکھ بند ہونے کے بعد تب آدمی احساس کرے گا کاش کہ ہم اللہ کی چوکھٹی میں پڑے رہتے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اس پر اجر ثواب دیا جاتا ہے، تو جب قیامت کے دن اس کو مصیبتوں پر ملنے والا اجر اس کو نظر آئے گا تو تمنا کرے گا کاش کہ ہمارے جسم کو کینچی سے کاٹا جاتا تو ہمیں اجر ثواب زیادہ ملتا۔ اب دیکھیے وہاں تمنا کرے، تو انسان آنکھ بند ہونے کے بعد جب نعمتیں ملیں گی اور انعامات کی جب بارشیں ہوں گی تب اس کا احساس ہوگا۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں تو مشغول ہونے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ایک امتی کی فکر کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی انسانیت، ہمدردی، اس کے باوجود آپ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ ایک صاحب بہت دعوت تبلیغ میں بہت لگے تھے، میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ نے اعتکاف کیا کبھی؟ کہا نہیں مفتی صاحب۔ میں نے کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ دعوت دیتے ہیں؟ اب وہ چپ۔ تو میں نے کہا بھائی رسول اللہ کی دعوت تو یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں، یہ دعوت بالعمل ہے، اس کے لیے فرصت نہیں۔ اپنی بیویوں کو معتکف بناؤ، اپنے گھر میں ایک کمرہ ایسا ہو جس میں جو ہے نیت کر لے وہ وہاں رہے، ضرورت پیشاب پاخانے کے لیے جائے اور کھانا پینا اس کا وہیں پہنچایا جائے، نہیں کیوں پہنچا تو خود ہی کھانا بنا سکتی اس کمرے میں، جس کمرے میں رہنے کی نیت کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اعتکاف کرتی تھی، تو ہمارے گھروں میں اعتکاف نہیں، ہماری مسجدوں میں اعتکاف سب ختم ہو گیا۔ سب سے بہتر افضل اعتکاف کیا ہے؟ مکۃ المکرمہ میں آدمی کرے، اس کے بعد مدینہ منورہ ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، اللہ اس کی رہائی نصیب فرمایا اور ان ظالموں کو اللہ نیست و نابود کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنے شہر کی جامع مسجد ہے جو بڑی مسجد ہے، وہاں بیٹھے۔ الحمدللہ اس سال پھر نظام قائم ہو رہا ہے، 3 سال پہلے ہوا تھا، تقریباً 20-22 لوگ اعتکاف میں تھے سنہری مسجد میں۔ انشاءاللہ اعتکاف نظم ہو رہا ہے، آپ حضرات شرکت کریں، کم سے کم 10 دن میں تاخراتوں میں آئیے اور وہاں عبادت کریے، وہاں اللہ سے مانگیے، روئیے، گڑ گڑائیے، انشاءاللہ نظام میں رہے گا۔ اور نہیں اگر آپ تو تیار ہو جائیے 10 دن کے لیے، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور کوئی مسئلہ نہیں، سحری افطاری کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا انتظام، سب وہاں انتظام کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیے کبھی بھی آپ اللہ کے نام کے لیے نکلیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ فقیر بن کر کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے منتظم موجود رہیں گے اور نظام بنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا انتظام بھی کریں گے۔ آدمی ہمت کرے گا تو اس میں انتظام بھی کرے گا۔ دور دور سے محلے سے آئیں گے تو ان کی افطاری سحری پہنچنا مشکل ہو جائے گا، تو ایسا نہیں، اگر کوئی ایسا آدمی ہوگا تو انشاءاللہ میں خود اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آپ کم سے کم اگر آپ حضرات میں سے چند لوگ بھی تیار ہو گئے تو میری آخرت بن جائے گی، بس اسی لالچ، مجھے کیا لینا دینا، بھائی اللہ کے گھر میں پڑھنا، مجھے کہیں نہ کہیں اعتکاف کرنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔